اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کے زندگی اسلامی و تمدن نوین اسلامی کے 15ویں سیشن میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ مومنین کی خدمت میں سابقہ دروس کے اندر بیان ہوا تھا کہ خداوند متعال اسلام کی شکل میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک خاص برنامہ، ایک خاص منصوبہ بندی و ایک خاص پروگرام لایا ہے، اور انسان کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کے متعلق اسلام نے انسان کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ تمام ابعاد زندگی کو اسلام شامل ہے، اور تمام ابعاد زندگی کے لیے جو ہے خداوند متعال نے انسان کی رہنمائی کی ہے، چاہے وہ زندگی کا معنوی پہلو ہو، چاہے وہ مادی پہلو ہو، چاہے وہ اجتماعی پہلو ہو، یا چاہے وہ جو ہے انفرادی پہلو ہو۔ تمام پہلوؤں کو خداوند متعال نے اسلام کے اندر بیان کیا ہے اور انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ہماری بحث پہنچی تھی انسانی فعل و کام کے اندر، اور ہم نے مختلف پہلوؤں سے انسانی فعل و کام کو بیان کیا تھا۔ آج ہماری بحث ہے کہ جس کے اندر خداوند متعال انسان کی رہنمائی کر رہا ہے کہ اپنے کام کس طرح کرنا ہے، اپنے فعل کو کس طرح انجام دینا ہے، اپنے امور زندگی کو کیسے ادارہ کرنا ہے، اور کیسے ان کو جو ہے منظم کرنا ہے۔ تو اگر ہم آج کے درس کو عنوان دیں کہ خداوند متعال انسان کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے افعال کو، اپنے کاموں کو، اپنے امور کو کیا کرو، مدیریت کرو، مینیج کرو، اور ان کی مینجمنٹ کرو، آپ کے ہاتھ میں ہو، تو جو ہے آپ اپنے امور کے اندر، اپنے کاموں کے اندر جو ہے کامیاب ہوں گے اور موفق ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس روایات ہیں کہ جن روایات کا موضوع یہی اپنے امور کو مینیج کرنا ہے، اپنے امور کو منظم و مدیریت کرنا ہے۔ متاسفانہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو کثیر تعداد ایسے نظر آئے گی کہ جو اپنے کاموں کو بغیر مینیج کیے، بغیر مدیریت کیے انجام دے رہے ہیں، یعنی اپنے امور کو نظم نہیں دیا ہوا، منظم نہیں کیا ہوا، ان کو مینجمنٹ نہیں کیا ہوا، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دھگا سٹارٹ سسٹم، اس طرح سے ایک گھر میں 10 بندے کام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کوئی خاص عملی ثمر نظر نہیں آتا، یا جس کو اسلام میں کہتے ہیں کہ کوئی آؤٹ پٹ ان سے نظر نہیں آتا۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ان کا کام ہے یا ان کے امور ہیں وہ منظم نہیں ہے، انہوں نے اپنے امور کو جو ہے صحیح طریقے سے مینجمنٹ نہیں کیا، مدیریت نہیں کیا ہوا، بلکہ ہر روز اٹھتے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، صبح ہر بندہ اٹھتا ہے، ایک کام کے لیے نکل جاتا ہے اور پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہے، اور اس طرح سے یعنی ایک خاص نظم کے تحت اپنے امور کو ادارہ نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ان کو اپنے امور کے اندر کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ خداوند متعال انسان کو حکم دیتا ہے کہ اپنے امور کو مدیریت کرو، اپنے امور کو مینیج کرو، اپنے امور کو منظم کرو، تاکہ اس کا نتیجہ بھی آپ حاصل کر سکو۔ تو ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے اسی موضوع کی ہے کہ جس کے اندر فرماتے ہیں انہو لا یصلح المرء المسلم الا ثلاثہ، کہ مسلمان جو ہے 3 چیزوں کے علاوہ جو ہے ان کی اصلاح نہیں کرتا، یعنی 3 امور کی مسلمان مومن اصلاح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ان کے اندر، ان کی اصلاح کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ التفقہ فی الدین۔ پہلی چیز جو ہے دین کے اندر تفقہ کرتا ہے، دین کی عمیق و گہری جو ہے نظر اس کے اندر کرتا ہے اور فکر کرتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے۔ تفقہ کا معنی بہت بیان ہوئے ہیں، لیکن تفقہ کا جو دقیق معنی ہے اور جو تمام معانی سے بہتر ہے اور جو پورے معنی کو پہنچاتا ہے وہ یہ ہے تفقہ فی الدین، یعنی دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا، دین کی عمیق فہم، گہری فہم، یعنی وہی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کو تفقہ کہتے ہیں۔ تو یعنی مسلمان کیا کرتا ہے؟ التفقہ فی الدین، ایک جو ہے دین کے اندر تفقہ کرتا ہے، والصبر علی نائبات، اور گرفتاری اور مشکلات، مصائب
जितनी भी उसके आगे मुसीबतें इस तरह के उसके ऊपर आती हैं तो उनके अंदर सब्र करता है मोमिन। और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है वाह वाह हुस्न तकदीर फिल मईशा। और हमारा मोरद नज़र ये चीज़ है, हम जो पहले दो इस रिवायत के अंदर बयान हुए हैं वो हमारा इस बहस के अंदर मोरद नज़र नहीं है, बल्कि ये तीसरी जो चीज़ है ये हमारी मोरद नज़र है। व हुस्न तकदीर फिल मईशा, और अपनी मईशत के अंदर, अपनी इक़्तिसाद के अंदर, अपनी रिज़्क़ और रोज़ी के अंदर वो क्या करता है? बेहतरीन मैनेजमेंट करता है, बेहतरीन मुदीरियत करता है। ये कहें कि आप देखें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम तीन असासी चीज़ें बयान कर रहे हैं कि जिनके अंदर मोमिन कोशिश करता है, तलाश करता है और इनकी इस्लाह करता है कि उनसे इश्तबाह ना हो। उनमें से पहली चीज़ तफ़क्कुफ़ फ़िद्दीन है, और दूसरी मुश्किलात व मसाइब के ऊपर सब्र करना है, और तीसरी चीज़ अपने अमूर के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने रिज़्क़ की तलाश के अंदर और अपने कामों के अंदर क्या करता है? मुदीरियत करता है। यानी आप देखें यहाँ पर किस रदीफ़ के अंदर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने माईशत को, इक़्तिसाद को और फिर इक़्तिसाद व मईशत के अंदर मुदीरियत करने को बयान किया है। इस रदीफ़ को अगर देखें तो अहमियत रोशन व वाज़ेह हो जाती है। क्योंकि देखें इस्लामी मुआशरा उस वक़्त कामयाब होता है कि जब इस इस्लामी मुआशरे की इक़्तिसाद मज़बूत हो, इस्लामी मुआशरे के अंदर फ़क़्र ख़त्म हो जाए, कोई फ़कीर ना हो। इस्लामी मुआशरा इंसान की सआदत के लिए आया, हम दुनिया के अंदर, हम आखिरत के अंदर। बस इस्लामी मुआशरा इंसान को गुर्बत के अंदर नहीं डालना चाहता, फ़कीरी के अंदर नहीं डालना चाहता, इंसान को सआदतमंद करना चाहता है, हम दुनिया के अंदर, हम दीन के अंदर। लेकिन अगर दुनिया के अंदर इंसान ऐसे मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हो कि जो मुआशरा बहरानों का शिकार हो, मुश्किलात का शिकार हो, जिस मुआशरे की इक़्तिसाद डूब गई हो, जिस मुआशरे की इक़्तिसाद ख़त्म हो गई हो, जिस मुआशरे की इक़्तिसाद बहरानों का शिकार हो गई हो, ये दर हकीकत इस्लामी मुआशरा नहीं है। या हम इस तरह कहें कि इस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान इस्लामी उसूलों के ऊपर ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। क्यों? अगर इस्लामी उसूलों के अंदर ज़िंदगी गुजारते तो इस मुआशरे की माश मज़बूत होती और ये कुफ़ार व मुशरिकीन के मोहताज ना होते। आज हम देखिए, अगर हमारी जो आज वज़ियत है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी मुआशरे की कामिलन बहरानी हालत है, और आज एक इस्लामी मुआशरा मुशरिकीन व कुफ़ार का मोहताज है, और ये मोहताजी सबब बनी है कि हम मग़लूब हैं और वो गालिब हैं। आज अगर हम देखें, हर रोज़ हर हुकूमत, हर 3 साल बाद हुकूमत तब्दील होती है, 5 साल तो कभी पूरे नहीं हुए। हर 3 साल बाद हुकूमत तब्दील होती है और वो जाकर कुफ़ार से व मुशरिकीन से कर्ज़ा लेती है और उनके आगे जाकर हाथ जोड़ती है, उनकी मिन्नतें करती है, उनके तरले करते हैं कि हमें जो है आप चंद डॉलर जो है कर्ज़ा दे दें, और फिर जो है ज़लील तरीन शराइत के साथ जो है वो इनको देते हैं, और ये फिर उनकी शराइत जो है कबूल करते हैं। और हमें तो मालूम नहीं होता, आवाम को तो ये लोग नहीं बताते कि इन्होंने क्या शराइत उनकी कबूल की है। और बहुत सारी ऐसी शराइत होती है कि अगर आवाम जान ले तो शायद कभी भी कि किसी हुक्मरान को इजाज़त ना दे कि आप जाकर उनसे कर्ज़ा लें, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस्लामी मुआशरा हर्ज मर्ज का शिकार हो और इस्लामी मुआशरे को नाबूद करें। बस जिनकी कोशिश ही नाबूदी है इस्लाम की, वो आपको मुफ्त में कर्ज़ा नहीं देते, वो आपको इतना आसानी के साथ नहीं देते, बल्कि उसके बदले में बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जो उस कर्ज़े से कई गुना जो है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है, अर्ज़िश ज़्यादा होती है। क्यों हम इस हद तक पहुँच गए हैं कि आज हम इतने जो है मुआशरा हमारा गिर चुका है कि मुआश हमारी बहरानों का शिकार है? वो यही है कि हमारे अंदर इस्लाम निकल गया है। इस्लाम हमें कहता है कि अपने कामों को मुदीरियत करो, अपने मुआशरे को मुदीरियत करो। अगर आप जो है मुदीरियत माईश करते हैं कि जो रिवायत के अल्फाज हैं, वह हुस्न तकदीर फ़िल माईशा, और एक काम जो मोमिन करता है वो ये है कि वो अपनी मईशत के अंदर, अपनी इक़्तिसाद के अंदर क्या करता है? हुस्न तकदीर करता है, यानी वही बेहतरीन मैनेजमेंट करता है, बेहतरीन मुदीरियत करता है। तो अब ऐसा मुआशरा के
اب بعید ہے کہ شاید یہ مبالغہ نہ ہو کہ ہمارے معاشرے کے اندر بیشتر لوگوں کو اصلاً مدیریت کی تعریف تک نہیں آتی۔ مدیریت یعنی کیا؟ مدیریت کس سے کہتے ہیں؟ اور شاید وہ لوگ کہ جو ملک کی مدیریت کر رہے ہیں خود ان کو مدیریت کی تعریف نہیں آتی۔ مدیریت کہتے کس سے ہیں؟ مینجمنٹ کہتے کس سے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ ایک معاشرے کی مدیریت کیا ہوتی ہے؟ یہ بہت سارے ہمارے جو بڑے بڑے وزراء ہیں شاید اس سے ناواقف و ناآگاہ ہوں، اور یقیناً جو ہے آگاہ نہیں ہے، تو وہ کیا خاک اس ملک کی مدیریت کریں گے؟ ان کی شخصی مفادات کے اوپر جو ہے وہ ملکی مفاد و قومی مفادات کو قربان کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں کو مدیریت کرے، مینجمنٹ کرے، یہ اسلام کا حکم ہے، اور انسان اگر اسلام کے اصولوں پر عمل کرے، اسلامی سبک کی زندگی گزارے، تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اسی موضوع کے ایک اور روایت بھی ہے کہ جس کے اندر امام صادق علیہ السلام سے ہے، وہ بھی یہی ہے کہ باشر کبار امور کا بنفسک وکل ما صغر منہا الی غیرک، کہ فرمانا یہ جانے کہ آپ کے مثلا جو زندگی کے اندر بڑے کام ہوتے ہیں، بڑے امور ہوتے ہیں، سخت امور ہوتے ہیں، جس کے اندر مشکل ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، جس کے اندر انسان کو جان لڑانی پڑتی ہے اور ان کی موافقیت تک پہنچنے کے لیے، یہ امور، سخت امور، بڑے کام، بڑے جو ہے کارنامے، یہ اپنے اوپر ڈالو، یعنی سختی اپنے اوپر ڈالو، سخت کام اپنے اوپر ڈالو، امور اپنے اوپر ڈالو، اور وہ چھوٹے کام جو ہیں وہ دوسروں کے لیے رکھیں۔ یہ بھی ایک مدیریت کا ہنر سکھا رہے ہیں امام صادق علیہ السلام، کہ معاشرے تب سعادت مند ہوتے ہیں کہ جب ہر انسان کی کوشش یہ ہو کہ سخت کام میں اپنے ذمہ لوں گا اور آسان کام جو ہے دوسروں کو دوں گا۔ مثلا مثال کے طور پر آپ چھوٹی مثال لے لیں، اگر کسی ہاسٹل کے اندر، وہ ہاسٹل چاہے کالج یونیورسٹیز کا ہو، چاہے وہ مدارس کا ہو، اس ہاسٹل کے اندر مثلا ہر کمرے میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ چند افراد رہتے ہیں جن کو روم میٹ کہتے ہیں، 4 بندے ہوتے ہیں، 6 بندے ہوتے ہیں، پھر اس کمرے کے جو امور ہوتے ہیں، کمرے کے جو کام ہوتے ہیں اور ان کی جو مدیریت ہوتی ہے اور ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے مد میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر مثلا آپ 4 نفر ہو، ایک کمرے کے اندر زندگی گزار رہے ہو، تو آپ کوشش کرو، اسلامی اصول یہ ہیں، آپ کوشش کرو کہ جو اس کمرے کے سخت امور ہوں، سخت کام ہوں، وہ اپنے عہدے پر لے لو، وہ آپ کرو، اور آسان کام دوسروں کو جو ہے کرنے کا کہو۔ مثلا سخت کاموں میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے وہاں پر غذا پکانی ہو، صفائی کرنی ہو، یا اسی طرح کے اور کوئی کام ہو، تو وہ آپ لے لو۔ ایک چھوٹا موٹا کام مثلا پانی جو ہے لے آنا ہے، یا اس کے لیے یہ دوسروں کے حوالے آپ کرو، یا باقی اس طرح کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو، لیکن سخت کام اپنے ذمہ لے لو۔ یہ اسلام جو ہے ہمیں اصول دے رہا ہے۔ جب ایسے ہوگا، جب ہر انسان ایسے سوچے گا، تو پھر کوئی بھی تنبل نہیں ہوگا، کوئی بھی سست نہیں ہوگا، بلکہ اس کمرے کے جو ماحول ہوگا وہ خوشگوار ہوگا، شاد ہوگا، پرنشاط ہوگا، اور سب کے امور منظم ہوں گے۔ جب ہم اس طرح نہیں ہوں گے بلکہ برعکس ہو جائیں گے کہ آسان کاموں کی ہم تلاش کریں گے کہ ہم لے لیں اور باقی مشکل کام دوسروں کی طرف جائیں، یہ معاشرہ کامیاب نہیں ہوتا، یہ نابود ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کمرے سے آئیں ذرا باہر، یعنی ایک بڑی سطح کے اوپر آپ آئیں، اس کو دیکھیں۔ مثلا اسی کمرے سے نکل کر اس ہاسٹل کی سطح کا ہے، یعنی اس ہاسٹل میں جتنے بھی رہ رہے ہیں وہ تمام کے تمام کی کوشش یہ ہو کہ سخت کام میں اپنے ذمہ لے لوں گا اور آسان کام جو ہے دوسروں کے لیے رکھیں گے۔ اور ہر بندہ ایسے سوچے، چونکہ ہر بندہ مومن ہے، یہ روایت تمام مسلمانوں کے لیے ہے، تو پھر وہ ہاسٹل کیا ہو جائے گا؟ ایک کہیں کہ بہشت سا اس کا سما ہوگا، اور اس کے اندر ہم نظم ہوگا، ہم نظافت ہوگی، صفائی ہوگی، اور اس کے اندر مدیریت ہوگی، ہر چیز اس کے اندر اپنی جگہ پر ہوگی۔ اور اسی طرح آپ پھر باہر آئیں، یعنی اس ہاسٹل سے باہر آئیں، اس شہر کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں وہ اپنے اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف جب نگاہ کریں، تو مشکل ترین ذمہ داری اجتماعی اپنے عہدے لیں کہ یہ مشکل ترین ذمہ داری ہے اور یہ میں کروں گا، اور آسان ذمہ داریاں دوسروں کے لیے۔ اور پھر اسی طرح سے مختلف شہروں کا جو ایک سے مل کر ایک صوبہ بنتا ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہوں تو
تو اس میں ہر انسان کوشش کرے کہ میں اپنے صوبے کو ترقی دینے کے لیے جو ہے مشکل ترین ذمہ داریاں میں اپنے عہدے پر لوں گا اور میں انجام دوں گا، اور آسان، اور پھر اسی طرح آپ آ جائیں ملکی سطح کے اوپر۔ ملکی سطح کے اوپر جب آپ آئیں اور ہر اس ملک کا باشندہ، ہر اس ملک کا انسان یہ کوشش کرے کہ اس ملک کو سنوارنے کے لیے، اس ملک کو جنت بنانے کے لیے، بہشت بنانے کے لیے، اور اس ملک کو جو ہے خوشگوار بنانے کے لیے جتنے سخت کام ہیں وہ میں کروں گا، اور آسان کام اپنے دوسرے برادران کے لیے رکھوں گا۔ اس وقت جب یہ ایک اجتماعی فکر بن جائے گی، ایک اجتماعی اندیشہ بن جائے گا، ایک اجتماعی سوچ بن جائے گی، اس وقت پاکستان کو سنورنے کے لیے شاید بہت زیادہ وقت نہ لگے، اور کم وقت کے اندر پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے، اور پھر پاکستان کو کسی کے بھی سامنے جو ہے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، پاکستان کو کسی کے سامنے جو ہے جھکنے کی ضرورت نہ پڑے، اور پاکستان مستقل وہ آزادی کے جو علامہ اقبال نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں ایک آزاد ملک اور ایک خواب دیکھا تھا، وہ ہمیں اس وقت حاصل ہوگی۔ ویسے تو آزادی کے نعرے بہت آئے ہیں تاریخ میں لگانے کے لیے، لیکن وہ آزادی جو اقبال نے کہی تھی وہ حقیقی آزادی ہے، اور وہ حقیقی اس آزادی اس وقت ہوگی کہ جب ہماری زندگی اسلامی ہوگی، سب کی زندگی ہمارا اسلامی ہوگا، تمدن نوین کی طرف یہ قدم اٹھائیں گے۔ اور امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں، جس میں فرماتے ہیں باشر کے بارہ امور کا بنفس سے، کہ جو بڑے کام ہیں، جو بڑے امور ہیں، جو سخت کام ہیں، اس کو اپنے عہدے پر لے لو۔ وکیل ما سخورہ منہا الی غیرک، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں اور جو چھوٹے امور ہیں جن میں سختی نہیں ہے، وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیں، تو اس وقت آپ کے امور مینج ہو جائیں گے، منظم ہو جائیں گے، اور آپ کی مدیریت اچھی ہوگی۔ یہ ہے وہ اصول اسلامی کہ جن کے اوپر اگر ایک معاشرہ ہو تو وہ اسلامی ہوتا ہے، اگر ان اصولوں کے اوپر نہ ہو تو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا۔ اور آج پاکستان کی نجات انہی اصولوں کے اندر ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ در حقیقت ائمہ علیہ السلام کی زبان سے یہ بیان ہوئے ہیں، در حقیقت یہ خداوند متعال کے اصول ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، اور یہی وہ اصول ہیں کہ جو انسان کو سعادت ابدی تک پہنچاتے ہیں، ہم دنیاوی سعادت و ہم اخروی سعادت۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ